الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قیامت کے وقوع کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا سنگین اور ہولناک ہوگا۔ خدا ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مضمون حضرت ثوبان، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ دجال کے معنی مطلب، دجال کا لفظ عربی زبان میں جعل ساز، ملمح ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقل چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ دجال کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کے مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین وصف میں ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت شام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ و فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ دجال کا حلیہ، مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہے: پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی اور بے نور ہوگی اور بائیں آنکھ کی پتلی ابری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا ابرا ہوا دانہ، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ اس لیے حدیث میں اوعیر الیمنا اور اوعیر الیسرا دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ دجال کا رنگ سرخ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر کاف فا را کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا ظہور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یورپ سے 9,60,000 فوجی لڑنے کے لیے آئیں گے اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو ان دونوں مقدس شہروں میں جانے سے روک دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال کے قیام کی مدت، صحیح مسلم حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اس کے رہنے کی مدت 40 دن ہوگی، ان میں سے ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1 مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، وہ دن جو 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پوری سال کی نمازیں ادا کرنا ہوگی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا،
اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قید کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھی اپنی سردار کی پیچھے ہو لیتی ہیں۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ رون سکے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیں گے، پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا اور اللہ تعالیٰ ہر کافر منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ مدینہ منورہ کی طرف جانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا کہ دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دی جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور وہ کہے گا کہ اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر اب اسے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ مصنوعی جنت اور دوزخ۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم اس میں سے کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات۔ نمبر 1، وہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا سیر۔ حضرت اسماء بن یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر موجود تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ظہوری دجال سے 3 سال کے بعد آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر ان فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کی اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت اسماء نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے دجال متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی جگہ تکبیر، تسبیح، تحمید کرنا کافی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ موجودہ زمانہ کا استنبول قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر غوطہ کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد
اہل مدینہ اور دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جس وقت مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا تمہارے بعد تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تو پھر مسلمانوں اور دجالی لشکر کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پھر جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دجال خاتمہ کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم لوگ 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دنسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا، پس مسلمان ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ فتنہ مسیح الدجال سے حفاظت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو چند چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے اختیار کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ دجال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے یہ روایت ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ نمبر 2، سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا اور پڑھنے کا معمول بنا لینا۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کاف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جس مسلمان نے سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ نمبر 3، دجال سے دور رہنا۔ دجال سے جتنا دور رہنا ممکن ہو دور رہا جائے۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سنے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم مومن یہ خیال کر کے اس کے پاس آئے گا کہ وہ تو مومن ہے، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، لیکن دجال کے ساتھ کئی چیزوں کو دیکھ کر اس کی تباہ کر بیٹھے گا۔ نمبر 4، دجال کی جنت سے بچنا۔
دجال کے ساتھ جو جنت کی شکل ہوگی اس سے بچے، اور جو آگ کی شکل ہوگی اس میں جانے کو اختیار کرے، کیونکہ جو آگ ہے وہی درکی جنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، دجال کے ساتھ دو چلتے ہوئے دریا ہوں گے، دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور کوئی شخص اس کو پا لے تو اس دریا کی طرف آئے جیسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے، اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام ایمان والوں کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔